صاحب اخلاق و کردار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راحت علی صاحب قبلہ نعیمی متصلہ العلی، حضرت مولانا حافظ و قاری احمد علی صاحب قبلہ، مدرسہ زاہدی کے قابل قدر اساتذہ کرام و جملہ ارباب ممبر و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفہ دل شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ لی خمسۃ اطفی بہا حرغ الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ بکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ نہ دارم جستو مل جائے نہ دانم جستو ماوائے، تو ای خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رضایت سائل بے پر، تو ای سلطان لا تنہر، شہا بحر عذی خوانم اغثنی یا رسول اللہ۔ سارا مجمع جی لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، مدرسے کا جلسہ جب ہوتا ہے سال بھر میں، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے مدرسے کا تعارف، اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی محنتوں کا رزلٹ۔ فارغین طلبہ اسٹوڈنٹ جو علم حاصل سال بھر میں کرتے ہیں، اس کا قوم کے سامنے ایک بہتر نتیجے کے طور پہ ایک انعام پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو سال بھر ادارے پر خرچ کیا تھا، آپ کے اس خرچے کے نتیجے کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے سے 8 حافظ قرآن اس قوم کو عطا فرما دیے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا تعارف سال بھر کے بعد جب جلسہ ہو تو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کہ علماء تشریف رکھتے ہیں کثیر تعداد میں، مجھے چونکہ نام سب کے معلوم نہیں، اس لیے میرے جملے کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ سب کے سب دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک ہمارے سر کے تاج اور دل کی روشنی ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمروں کو برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضرات، میں کئی برس پہلے، تین سال پہلے غالباً، اس ادارے میں، اس بلڈنگ میں آیا تھا شہر میں، وہاں بھی طبیعت باغ باغ ہوئی۔ اور آج جب یہ کارکردگی آپ حضرات کی دیکھی، اور حضرت علامہ محمد اسلم صاحب قبلہ جو بڑے اصاغر نواز الحمدللہ ہیں، مجھے یہ پتہ چلا کہ 30 سال سے حضرت اسی ادارے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب قبلہ کو بھی 20 سال ہو گئے کم و بیش،
اور اب حضرت مولانا قاری افسر علی صاحب بھی تشریف فرمائے. 1 سال ہو گیا غالباً جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی عمروں کو برکتوں سے معمور فرمائے. جنہوں نے اس زمین کو کئی برس پہلے خریدا تھا، آج دیکھا تو طبیعت ہماری بھی باغ باغ ہو گئی کہ الحمدللہ یہ علم و ادب کی آماجگاہ انشاءاللہ ایک دن اللہ نے چاہا تو عالمی یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائے. حضرات، تقریر جو سنجیدگی سے ہوتی ہے نا، وہ زیادہ دنوں تک یاد رہتی ہے اور دلوں پر اثر بھی کرتی ہے. ہماری علماء تشریف رکھتے ہیں. مجھ سے پہلے مختصر مگر جامع تقریر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ کی ہوئی. بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے پڑھنے والے بچوں کے فضائل، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے مراتب، ان کے درجات، حافظ قرآن کی جو فضائل احادیث کے اندر ہیں، بڑی تیزی سے انہوں نے سنائے. ان کے پاس وقت کم تھا، پھر بھی بڑی شاندار اور جاندار خطابت ہوئی. اللہ پاک ان کی خطابت کے تمام اصلاحی گوشوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس علماء میری پشت پناہی فرمائیں 1 سوا گھنٹہ اور آپ توجہ فرمائیں تو میں اپنی بات شروع کر دوں. اجازت ہے؟ میں 2-3 شعر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہر وقت ہر حال میں انشاءاللہ شریک رہیں گے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ شاہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا. شاہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا اور یقین جانو کہ قرآن بدل نہیں سکتا. شاہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا اور یقین جانو کہ قرآن، پیچھے والے بول دیں میرے ساتھ، یقین جانو کہ قرآن بدل نہیں سکتا. آج کے دور میں بڑا ضروری ہے یہ سینٹنس، یقین جانو کہ قرآن بدل نہیں سکتا. انہی کے نور کا مہتاب ہے محتاج. حضرت انہی کے نور کا مہتاب ہے محتاج. نہ مسکرائیں تو یہ دیپ جل نہیں سکتا. نہ مسکرائیں تو یہ دیپ. اب یہ شعر، اس میں آپ کی تصویر مجھے نظر آتی ہے، سنیے گا. نہ مسکرائیں تو یہ دیپ جل نہیں سکتا کہ تم آج ان پہ ہنسو کل مگر قیامت میں. تم آج ان پہ ہنسو کل مگر قیامت میں، بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا. تم آج ان پہ ہنسو کل مگر قیامت میں، بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا. اور جو گر گیا ہے نگاہ کرم سے حضرت کی، یہاں حضرت سے مراد حضور ہیں. جو گر گیا ہے نگاہ کرم سے حضرت کی، کبھی وہ روض جزا تک سنبھل نہیں سکتا. کبھی روض جزا کہتے ہیں قیامت کے دن کو. جو گر گیا ہے نگاہ کرم سے حضرت کی، کبھی وہ روض جزا تک سنبھل نہیں سکتا. حضرات، اسلام جتنا بھی ثواب دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، وہ اچھی نیت کی بنیاد پر دیتا ہے. مسلمان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اچھی نیت کے ساتھ آپ درسگاہ میں بیٹھیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے اور محبتوں کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یقیناً کچھ لے کر کے جائیں گے. میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کو آج کی گفتگو کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی دیباچے کے، بغیر کسی فاؤنڈیشن پر بنیاد کے، میں اپنی بات کو اسی آیت کریمہ سے شروع کر رہا ہوں. آپ کی اجازت ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. 3 سپارہ پہلی آیت. علماء تشریف رکھتے ہیں. اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جملہ سمجھ میں آ رہا پیچھے والوں کے؟
ایک کو دوسرے سے اپ گریڈ کر دیا ہے، ایک کا مقام دوسرے سے بڑھا دیا۔ آگے پھر اس کا ایکسپلین کیا اور یوں فرمایا، اس کی وضاحت کری کہ من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں وہ بھی ہیں جن کو میرے مولا نے درجوں بلند فرما دیا۔ اب اس بنیاد کو، چھوٹی سے فاؤنڈیشن کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور ذہنوں کو میری جملوں کے حوالے کر دیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ دنیا میں میرے مولا نے کسی کو کسی کے برابر نہیں رکھا ہے۔ توجہ سے سنیے، اگر برابر ہوتے تو ان علماء کرام کے لیے پھر یہ مسند نہ لگائی جاتی۔ اگر سب برابر ہوتے تو علماء بھی وہیں بیٹھتے، آپ بھی وہیں بیٹھتے۔ عالم اور غیر عالم برابر نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک مقام پر کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس سوال کیا کرو اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے، جو تم نہیں جانتے ہو اس کو پوچھا کرو۔ تو ذرا غور کیجئے، دنیا میں کوئی کسی کے برابر نہیں ہے۔ اب آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ مقتدی اور امام کبھی برابر نہیں ہوتا۔ بولو ہوتا ہے؟ ارے پیپلس آنے میں بھی تو امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی برابر تو نہیں کھڑے ہوتے نا، امام آگے اور مقتدی پیچھے۔ مقتدی اور امام برابر نہیں ہوتا، شاگرد اور استاذ برابر نہیں ہوتا، پیر اور مرید برابر نہیں ہوتا، باپ اور بیٹا برابر نہیں ہوتا، چیلا اور گرو برابر نہیں ہوتا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو کہ نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کیوں حضرت؟ نبی اور امتی کیسے برابر ہو جائے گا؟ دنیا میں کوئی کسی کے برابر نہیں۔ یہی نظام قدرت ہے۔ اسی کو سویدھان کہتے ہیں، اسی کو سسٹم کہتے ہیں، اسی کو لاء کہتے ہیں، اسی کو آئین کہتے ہیں، اسی کو قانون کہتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیے، کہیں برابری اگر نظر آتی ہے تو قانون میں نظر آتی ہے، مراتب میں برابری نظر نہیں آتی۔ قانون اس لیے برابر کہ جتنی نماز آپ پر فرض ہے اتنی ہی نماز علامہ مفتی راحت علی صاحب پر فرض ہے، جتنے روزے آپ پر فرض ہیں اتنے روزے حضرت پر فرض ہیں، جتنی زکوٰۃ کا سسٹم آپ کے لیے ہے اتنا ہی سسٹم علماء کے لیے ہے۔ قانون میں تو برابری ہے، مگر یاد رکھو کہ مراتب اور درجات میں کوئی برابری بولیے نہیں ہو سکتی۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی زمین کو ہموار کر لوں، سارے نبی اللہ نے بھیجے، باوجود اس کے مولا نے ارشاد فرمایا یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان رسولوں کو بعض کو بعض پر بولیے فضیلت دی ہے۔ کیا مطلب؟ سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام، جس میں 313 رسول ہیں، مگر یاد رکھو ایک نبی جو صرف نبی ہے وہ رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر رسولوں میں اولو العزم رسولوں کی جماعت ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں۔ اولو العزم رسولوں میں بھی میرے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اور سارے رسولوں میں انبیاء و مرسلین کی جماعت میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول بھیجے تو اللہ ہی نے ہیں، مگر جو مقام مصطفیٰ کا ہے وہ دنیا میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ سارے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، مگر جو مقام سدرہ کے مکی حضرت جبرائیل امین کا ہے وہ دنیا میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ بولیے ہے کسی کا؟ سارے نبی نوری مخلوق ہے خدا کی، مگر جو مقام جبرائیل امین کا ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ اور نیچے کو آئیے، ساری مسجدیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بنوائی اپنے بندوں سے، اور آپ نے بنائی نماز کے لیے۔ غور سے میری طرف دیکھیے، ہر مسجد نماز کے لیے بنی ہے،
علماء تشریف رکھتے ہیں ایک نماز صبح کو فجر کی آپ پیپل سانہ کی کسی مسجد میں پڑھیں گے، اور اسی نماز کو یہاں سے جا کر کے جب مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں پڑھ دیں گے تو آواز آئے گی کہ جو نماز مسجد نبوی میں پڑھی گئی ہے اللہ اس پر ایک رکعت کے بدلے 50,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بولیے باوجود اس کے کہ تمام مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، اور اسی نماز کو اگر آپ حرم شریف میں جا کر کے پڑھ دیں مکۃ المکرمہ میں تو ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ ذرا سوچیں کہاں گئی برابری، اور 3 مسجدیں دنیا میں وہ اسپیشل ہیں اللہ نے جن کو منفرد کر دیا، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد حرام، ایک بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جو آج بدقسمتی سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ 3 مسجدیں دنیا کی تمام مسجدوں میں افضل ہے۔ اور نیچے کو آئیے، ہر دن اور رات اللہ نے منایا ہے، مگر علماء تشریف رکھتے ہیں تمام دنوں کا سردار اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعے کا دن ہے۔ پوچھئے علماء سے جمعے کا دن ہے یا نہیں ہے؟ اگر سردار نہ ہوتا تو سرکار کیوں حدیث پاک میں ارشاد فرماتے الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے، جمعہ مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اب آپ کے مطلب کا جملہ سنیے، جمعہ عید کا دن تو ہوتا ہے، آخر جمعہ عید بنا کس بنیاد پر؟ کیا نماز کی بنیاد پر بنا؟ کیا خطبے کی بنیاد پر بنا؟ تو آواز آئے گی نہیں، جمعہ عید جو بنا ہے وہ نماز کی بنیاد پر نہیں بنا، تو پھر جمعہ کس بنیاد پر عید بنا؟ تو دوسری حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے، نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، چونکہ اللہ نے جمعے کے دن حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تھی، تخلیق آدم کی وجہ سے جمعہ عید بن گیا۔ جملہ غور سے سنیے، تخلیق آدم کی وجہ سے اگر جمعہ عید بن سکتا ہے تو پیدائش مصطفیٰ کی وجہ سے 12 ربیع الاول تمام عیدوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب آدم کی تخلیق ہوئی حضرت تو جمعہ عید ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے علماء ٹائٹل جلسوں کا رکھتے ہیں ربیع النور میں جشن عید میلاد النبی۔ جشن کہتے ہیں سیلیبریشن کو، عید کہتے ہیں خوشی کو، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، اور نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والی ذات کو۔ اسی لیے تو یہ ٹائٹل رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا جمعہ عید جو بنا ہے وہ آدم کی تخلیق کی وجہ سے بنا، آدم تشریف لائے تو وہ دن عید کا ہو گیا۔ اور بھی وجوہات ہیں کہ جمعہ افضل اس بنیاد پر بھی ہو گیا چونکہ جمعے کے دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ آگے محدثین نے فرمایا جمعہ اس بنیاد پر بھی افضل ہو گیا چونکہ جمعے کے دن حضرت آدم کا وصال ہوا، اور آگے فرمایا کہ جمعہ اس بنیاد پر بھی افضل ہو گیا چونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ جمعے کے دن بھائی پیدائش پر افضل ہونا تو سمجھ میں آتا، موت پر افضل کیسے ہو گیا؟ جمعہ افضل ہوا آدم علیہ السلام کی وصال کی بنیاد پر۔ تو یہاں سے پتہ چلا اللہ کا نیک بندہ دنیا میں آئے تو وہ دن بھی افضل ہوتا ہے، دنیا سے جائے تو وہ دن بھی افضل ہوتا ہے۔ آدم کی تشریف آوری ہوئی اس بنیاد پر بھی جمعہ افضل ہوا، آدم کی موت واقع جمعے کے دن ہوئی تب بھی جمعہ افضل ہو گیا۔ آپ کہیں گے قیامت تو بڑا ہولناک دن ہے، قیامت کی بنیاد پر جمعہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیے، علامہ راحت صاحب قبلہ سے پوچھیے گا، بے شک قیامت ہولناک تو ہے، خطرناک تو ہے، ڈینجرس ڈے تو ہے، بہت ہی خطرناک دن ہے کہ کسی کے پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے پسینہ سینے تک ہوگا، کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ننگے بدن برہنہ جسم ہوں گے، پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کبھی سینے تک ہوگا، کبھی پسینے میں خود ہی غوطے لگا رہا ہوگا، مگر نبی رحمت نے ارشاد فرمایا 2 طرح کا گروہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ جن کو فرشتے اٹھائیں گے پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لے کے جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو بدحواس گھٹنوں کے بل میدان محشر میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہوگا، مگر تیسرے کے بارے میں نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو نہ بدحواس ہوگا، نہ گھٹنوں کے بل ہوگا، نہ پیشانیوں کے بالوں سے پکڑے جائیں گے، بلکہ اللہ کے نوری فرشتے ان کی قبروں پر سواریاں لے کر کے پہنچ جائیں گے اور کہیں گے اے صاحب قبر باہر نکل،
جس دن کا مولا نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ دن آ گیا ہے۔ اب ان کو ان سواریوں پر بیٹھایا جائے گا، ان میں ایک گروہ وہ ہوگا جن کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے، جس کی چمک اور دمک کے سامنے چاند و سورج پھیکے پڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اہل محشر دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوں گے، کہیں گے مولا شاید انبیاء کرام کا گروہ آ رہا ہے، یا رسولان عظام کا گروہ آ رہا ہے، یا شہیدوں کا کوئی گروہ آ رہا ہے، یا اللہ والوں کا گروہ آ رہا ہے، اولیاء کاملین غوث قطب ابدال کا گروہ آ رہا ہے۔ آواز آئے گی تم جتنا سمجھ رہے ہو ان میں سے کسی کا گروہ نہیں۔ کہیں گے مولا آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ اتنے خوبصورت چمکتے دمکتے تاج رکھے ہیں؟ آواز آئے گی لوگوں سنو، یہ میرے محبوب کی امت کے حافظ قرآن کے ماں باپ آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا، یہ وہ آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے قیامت ہولناک دن تو ہے، خطرناک دن تو ہے، مگر جملہ میرا سنیے غور سے میری طرف دیکھ کر کے، قیامت ہولناک سب کے لیے نہیں، ڈینجر سب کے لیے نہیں، خطرناک سب کے لیے نہیں۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت اگرچہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، مگر آپ جیسے اس شاقان مصطفیٰ کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے، باشرا نمازیوں کے لیے، خوش عقیدہ مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قیامت کا دن اتنا ہوگا کہ جتنی دیر نماز فجر کے 2 فرض پڑھنے میں لگتی ہے اتنے میں قیامت مکمل ہو جائے گی، اتنے میں قیامت حضرت مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک روایت یہ کہ جتنا وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے اتنے میں قیامت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہاں سے پتہ چلا قیامت تو دشمنوں پر قیامت بن کے ٹوٹے گی، قیامت تو اللہ و رسول کے غداروں کے لیے قیامت بن کے آئے گی، ورنہ یاد رکھو مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے تو پکنک ڈے بن کے آئے گا۔ وہ دن چونکہ روزے جزا ہے، وہ پکنک ڈے ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا تھا قیامت میں ٹوٹے گی اس پر قیامت، تھوڑی سی محبت فرمائے، قیامت میں ٹوٹے گی اس پر قیامت، نہیں ہے جو قائل حیات نبی کا، قیامت میں ٹوٹے گی اس پر قیامت، نہیں ہے جو قائل حیات نبی کا۔ اور اسی آرزو میں مرے جا رہے ہیں، مریں گے تو ہوگا نظارہ نبی کا۔ اگر پھوٹ جائے مقدر کسی کا بتا دو اسے آستانہ نبی کا، اگر پھوٹ جائے مقدر کسی کا بتا دو اسے آستانہ نبی کا۔ تو قیامت چونکہ غداروں پر قیامت بن کے آئے گی، وفاداروں پر قیامت بن کے بولو نہیں آئے گی۔ تو یہاں سے پتہ چلا جمعہ افضل ہوا قیامت کی بنیاد پر بھی، جمعہ افضل ہوا آدم کی تخلیق کی بنیاد پر بھی، جمعہ افضل ہوا آدم علیہ السلام کے انتقال کی بنیاد پر بھی۔ اگرچہ فرشتوں نے حضرت آدم کی مخالفت کی تھی تخلیق کی، مولا ضرورت کیا ہے کہ تو آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ضرورت کیا ہے کہ انسان کو زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، اگر عبادت ہی مقصد ہے تو مولا ہم کافی ہیں۔ ہم کبھی قیام میں رہتے ہیں، ہم کبھی سجدے میں رہتے ہیں، ہم کبھی قاعدے میں رہتے ہیں۔ فرشتوں کو نہ بیوی بچوں کا ٹینشن ہے، فرشتوں کو نہ کوئی کاروبار کا ٹینشن ہے، فرشتوں کو نہ کوئی تکلیف اور بیماری کا ٹینشن ہے، فرشتے تو بالکل ٹینشن فری نوری مخلوق ہیں، وہ گناہ کی پاسبلٹی سے پاک ہیں۔ فرشتوں نے کہا میرے مولا ضرورت کیا ہے، اگر عبادت مقصد ہے تو ہم کر تو رہے ہیں عبادت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور ایک جملہ یہاں تفسیر میں یہ ملتا ہے، فرشتوں نے ایک وجہ یہ بھی پیش کی میرے مولا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کر کے خوریزی کریں گے، جو دنیا میں جا کر کے جنگ و جدال کریں گے، جو دنیا میں آ کر کے قتل و قتال کریں گے، جو دنیا میں پہنچ کے حسد کینہ بغض و عناد کا شکار ہو جائیں گے۔ اے پروردگار ایسی مخلوق کی پیدائش کی ضرورت کیا ہے؟ سارے متوجہ ہوں تو ایک سوال کر لوں آپ سے، ایک سوال کر لوں علماء کی موجودگی میں، تھوڑا سا خشک موضوع ہے 5 منٹ کا، اس کے بعد انشاءاللہ جواب آئیں گے تو طبیعت باغ باغ ہوگی۔ سنیے حضرت فرشتوں نے جب یہ کہا کہ کیا ضرورت ہے انسان کی تخلیق کی مولا، کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ انسان میں تو یہ خامیہ ہے، انسان جا کر کے آپس میں خوریزی کریں گے، ایک دوسرے سے جھگڑا و فساد کریں گے، جنگ و جدال کریں گے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، سارا مجمع بتائیے، علماء تشریف رکھتے ہیں، اطراف و جوانی اور پیپلسانہ کے بڑے قابل، مجھے یہ بتائیے ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی تو حضرت آدم کی حضرت تخلیق ہوئی نہیں، تو فرشتوں نے کس آدھار پہ یہ بات کہہ دی کہ انسان دنیا میں جا کے ایسا ایسا کرے گا؟ کیوں حضرت؟ فرشتوں نے کس بنیاد پر کہہ دیا
کہ انسان خوریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے، جنگ و جدال کریں گے، ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھو اگر یہ بات غلط تھی تو اللہ پاک فرماتا فرشتوں تم غلط کہہ رہے ہو، مگر اس بات کو اللہ پاک نے رد نہیں فرمایا، کینسلیشن میں نہیں ڈالا، فرشتوں نے مخالفت کی وجہ بھی بتا دی۔ انسان جا کے یہ کرے گا، بتاؤ ابھی انسان پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی تو پیدا نہیں ہوا، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی۔ جواب سنیے توجہ کے ساتھ، کل کی ہونے والی بات جو آج بتا دے اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے، اسی کو حضرت علم غیب کہا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا پوری دنیا وہابیت مل کر کے اس کا جواب دے، جب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ انسان ایسا 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 کرے گا، کس آدھار پہ فرشتوں نے کہہ دیا؟ تو یہی کہیں گے کہ فرشتوں نے اپنے علم سے جان لیا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو جو کل کی بات فرشتہ بتا دے تو فرشتوں کے لیے تو علم غیب مانتے ہو اور نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، کیوں حضرت؟ نبی کے علم غیب کی نفی کرتے ہو، جبکہ فرشتہ ہے اور نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں؟ بولیے دینے والا۔ نبی دنیا میں اسی لیے آتا ہے۔ ارے بھائی کوئی حکیم صاحب حکمت کی ڈگری لے کر کے آئیں، ہمارے مفتی راحت صاحب قبلہ بہت شاندار حکیم بھی ہے، اور وہ اپنا مطب کھول کے کلینک کھول کے بیٹھ جائیں اور آپ جا کر کے کہیں کہ بھائی حکیم صاحب علاج وغیرہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے، تو وہ کہیں گے تو کیا میں پرچونی کا سامان بیچنے آیا ہوں؟ ارے بھائی جب حکیم ہوں، طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، MBBS کی ڈگری ہے، BUMS کی ڈگری ہے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا؟ یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ جب نبی بھی کہتے ہو اور نبی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتے ہو کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ یا تو نبی کہنا چھوڑ دو، کیوں حضرت؟ یا تو نبی کہنا چھوڑ دیجئے، اور جب آپ نبی کہتے ہیں تو پھر یہ سوال چھوڑ دیجئے، کیوں حضرت؟ یا پھر یہ سوال چھوڑ دیجئے آپ۔ اور اگر یہ سوال کرتے ہیں، ہاں قرآن میں 9 آیتیں نازل ہوئی علم غیب کے تعلق سے، 2 آیتوں میں نفی ہوتی ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں 7 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور جن 2 آیتوں سے نفی ہوتی دن رات علماء بتاتے ہیں ان سے ذاتی علم غیب کی نفی ہے، عطائی علم غیب کی نفی بولو نہیں ہو سکتی ہے۔ عطائی علم غیب کی نفی، آج لوگ واویلا کر رہے ہیں کہ قرآن کی یہ آیتیں نکال دو، یہ نکال دو، یہ کم کر دو۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سارے توجہ رکھتے ہوں تو آپ ذرا مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ارے سرکار کے علم غیب میرا موضوع علم غیب تو نہیں ہے، مگر حضور کی بارگاہ میں کبھی کوئی سوال آیا، سوالی آیا، سوال لے کر کے آیا، تو یاد رکھو دنیا میں کوئی سوالی ایسا آپ بتا نہیں سکتے جس کا جواب میرے مصطفیٰ نے اس کے سوال کا عطا نہ کر دیا ہو۔ حتیٰ کہ ایک دن میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، غور سے سننا میرے جملے کو آپ، ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، دن رات حدیثوں میں آپ نے حدیث یہ سنی ہوگی علماء کرام سے، سرکار تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے اور آ کر کے بولے یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے؟ توجہ ہے؟ کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ان کا نام، کہنے لگے بتائیں میرا باپ کون ہے؟ بڑا نازک سوال تھا یہ، چونکہ سرکار وہ روایت جو ہے نا مسجد والی تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ حضور نے 36 افراد مسجد سے نکالے تھے، 36 افراد مسجد سے، جب کہا اخرج یا فلان فانک منافق، ایک شخص کھڑا ہوا اسی دوران جب حضور چیلنج فرما رہے تھے، پوچھو مجھ سے سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے پوچھو مجھ سے، سلنی، مجھ سے سوال کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے بولا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ سرکار نے برجستہ ارشاد فرمایا تو جہنمی ہے۔ تھا کہاں؟ مسجد میں۔ آیا کیا کرنے؟ نماز پڑھنے۔ مقتدی کس کا تھا؟ بظاہر مصطفیٰ کا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی نماز ہی تو ہے، مسجد ہی تو ہے، کہیں بھی پڑھ لو نماز۔ الحمدللہ سنیوں کی نماز اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا کر کے ضائع کر دیں۔ یہ مسجد نبوی کا مقتدی ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس نے کھڑے ہو کے پوچھا بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ سرکار نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ ٹھنڈا ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب کوئی سوال اس نے نہیں کرا، جانتا تھا جس پیغمبر نے دل کے چھپے ہوئے کفر کو بتا دیا، اگر میں کوئی اور سوال کروں گا تو اور پھنس جاؤں گا، ڈھکے چھپے عیب جو ہیں وہ بھی نکل کے باہر ہو جائیں گے۔ وہی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت یہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جب دریائے کرم جوش پر ہے میرے آقا تو ذرا میرا مسئلہ بھی حل کر دیجئے یا رسول اللہ۔ لوگ میرے تعلق سے باتیں کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، چیمے گویا کرتے ہیں۔ کہنے لگا سرکار بتائیں
فقام عبداللہ ابن حذافہ من ابی یا رسول اللہ، آقا یہ بتا دیں میرا باپ کون ہے، میرا باپ۔ اب کتنا نازک سوال تھا یہ، سرکار کو فرمانا چاہیے تھا معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، کہ بھائی یہ سوال تو تم اپنی والدہ سے کرو، یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے تو شریعت کی بات پوچھو، نماز روزے کی پاس پوچھو، زکوٰۃ حج کی باتیں پوچھو۔ بھری مسجد میں کہا بتائیں من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جبریل کو آنے دو پتہ کر لوں گا پھر بتا دوں گا، وہی آئے گی معلوم چلے گا پھر بتا دوں گا، ٹھہرو وقت دے دو اس کے بعد بتا دوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے سوال کرا، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، تیرا باپ حذافہ ہے۔ جب یہ کہا حذافہ ہے، صحابی رسول کے بارے میں آگے حدیث پاک میں آتا، خوش ہو گئے، بھری مسجد سے باہر نکلے اور خوش ہو کر کے گھر گئے، اپنی ماں سے جا کے بولے ماں آج تو غضب ہو گیا۔ نبی نے ارشاد فرما دیا جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں؟ آقا نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ میں نے بھی آج حضور سے سوال کر لیا، سرکار بتائیں میرا باپ کون؟ میرے آقا نے تمام مدینے کے باشندوں کے سامنے مسجد نبوی میں کہا کہ میرا باپ حذافہ ہے۔ امی جان اب آج کے بعد کوئی میرے تعلق سے سوال نہیں کرے گا، کوئی میرے باپ کے تعلق سے شک نہیں کرے گا، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ذرا غور سے اگلا جملہ سنے، حضرت حذافہ نے، عبداللہ ابن حذافہ نے جب یہ جملے بولے، ماں رنجیدہ خاطر ہو کر کے بولی میرے بیٹے تمہیں یہ سوال نبی سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، یہ بات بھری مسجد میں نہیں معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اب عقیدہ دیکھیے 1400 سال پہلے کی صحابیہ کا، یہ عقیدہ دیکھو حضور کے زمانے کی عورت کا، کہتی ہے بیٹے یہ سوال تجھے مسجد میں حضور سے نہیں پوچھنا تھا۔ بولے کیوں؟ کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نیک اور پارسا ہوں، اگر خدا نہ کرے یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا تو نبی بھری مسجد میں بیان فرما دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت اس عورت کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ پیغمبر کی نگاہوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، پیغمبر کی نگاہ سے کچھ بچا ہوا نہیں، تبھی تو قرآن نے کہا وما هو علی الغیب بدنین۔ ارے میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل ہی نہیں ہے، آپ کے سوال کم پڑ سکتے ہیں، نبی کی بارگاہ سے جوابات کی کمی نہیں آ سکتی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا بے شمار وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حتیٰ کہ وقت یہ آیا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ صحابی رسول حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ انصاری کے بارے میں اکثر علماء سے آپ نے میرے مجھ سے زیادہ قابل نہیں تشریف فرما، آپ نے سنا ہوگا صحابی رسول ہیں، ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، نبی رحمت اسی بازار میں کسی یہودی یا کسی مجوسی سے گفتگو فرما رہے تھے، ایک اونٹ تھا جو حضور نے خرید لیا، حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا سرکار نے اونٹ تو خرید لیا، اس وقت پیسے حضور کی جیب میں نہیں تھے، ڈیلنگ ہو گئی، سودا ہو گیا، بات چیت فائنل ہو گئی، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اونٹ ہمارا ہو گیا، ہم نے خرید لیا، اب ٹھہرو ہم جا کر کے پیسہ لے کے آتے اور آپ کو پیسہ دیتے۔ سرکار تشریف لائے، پیسے لے کر کے آئے، اب جب حضور پہنچے وہ بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں ہے، طبیعت پر بے ایمانی آئی، کسی اور کو بیچنے پر آمادہ ہو گیا زیادہ قیمت پر۔ سرکار فرماتے بھئی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو ہمیں اونٹ بیچا تھا، لہٰذا میں پیسے لے کر کے آ گیا۔ یہ بحث ہو رہی تھی، یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ ڈسکشن ہو رہا تھا، اچانک خزیمہ انصاری کا ادھر سے گزر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ سے بحث کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آپ سے الجھ رہا ہے؟ وہ شخص جس نے اونٹ بیچا تھا کہنے لگا کہ اے محمد ابن عبداللہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لوں گا مگر شرط یہ ہے کہ کوئی گواہ پیش کر دو، اگر گواہ ہوگا تو ٹھیک ہے میں سودا آپ کے حق میں چھوڑ دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، کیا کہا اگر کوئی گواہ ہے تو آپ پیش کر دیجئے میں بات آپ کی مان لوں گا۔ حضرت خزیمہ انصاری جب ادھر پہنچے تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا خزیمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے اونٹ خریدا تھا، ہماری بات چیت ہو گئی، پیسہ بھی طے ہو گیا، اب میں پیسہ لے کے آیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں، اور کہتے کوئی گواہ ہو تو پیش کر دو، اگر گواہ پیش کر دیا تو میں اپنی ڈیلنگ کو فائنل کر دوں گا۔ جب اتنا سنا حضرت خزیمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس مجوسی یہودی سے کہا کہ بھئی بات یہی ہے کہ تم گواہ چاہتے ہو؟ کہا ہم گواہ چاہتے ہیں، کوئی گواہ پیش کر دے ہم چھوڑ دیں گے۔ آگے بڑے خزیمہ انصاری
اور آگے بڑھ کے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے میرے سامنے اونٹ خریدا تھا۔ جب یہ کہا کہ انہوں نے میرے سامنے خریدا تو سرکار نے فرمایا خزیمہ نہیں، تم تو موجود تھے ہی نہیں، جب میں نے یہ اونٹ خریدا تو تم کہاں موجود تھے؟ غور سے سنیے جملہ، اس کو کہتے ایمان، والذین یؤمنون بالغیب، کہا تم تو موجود تھے ہی نہیں جب اونٹ میں نے خریدا۔ یہ سرکار فرمانے خود اپنے غلام سے ادب سے سر جھکا کے بولے یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا تو کیا ہوا، آپ تو فرما رہے ہیں نا کہ میں نے اونٹ خریدا ہے، میں نے اونٹ خریدا ہے۔ اب رہا سوال گواہی کا، تو میرے مصطفیٰ میں نہیں تھا تو کیا ہوا، میں نے تو آپ کے کہنے سے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا، بغیر دیکھے جنت کو مان لیا، بغیر دیکھے جہنم کو مان لیا، بغیر دیکھے قبر کی منزل کو مان لیا، بغیر دیکھے آپ کے کہنے سے حشر کی منزل کو مان لیا، پل صراط کو مان لیا، میدان محشر کو مان لیا۔ سارا دین مصطفیٰ کی زبان سے سن کے مانا ہے۔ جب خدا کو مان سکتے ہیں تو اس سودے کو کیوں نہیں مان سکتے؟ سرکار نے خوش ہو کے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تمہاری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہو، اکیلے کی گواہی۔ اب جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے، یہ تو میری مجبوری تھی بتانا آپ کو۔ اب سنیے، اب آپ کیا کہا، 1 کی گواہی بولو 2 کے برابر۔ سرکار تشریف لے گئے حیات ظاہری سے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا، قرآن جمع ہوا۔ آج باتیں بنا رہا وسیم رضوی کی 26 آیتیں نکال دو، تیرا باپ بھی اگر ایڑیا رگڑ کے مر جائے تو قرآن کا ایک زبر اور زیر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تیرے باپ دادا کی شکل میں پہلے بھی کئی نطفہ نات حقیق پیدا ہوئے اور دنیا سے مرکب گئے، قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے، صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ، چونکہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن جمع ہوا، علماء سے پوچھے، کچھ چند شرائط رکھی گئی قرآن کی جمع کرنے پر۔ جس کے پاس جتنا قرآن وہ لے کر کے آئے، جو آئے تھے جس کے پاس، اور یہ ایک ضابطہ، ایک رولنگز بنا دی گئی کہ اس پر 2 گواہ رہیں۔ کتنے؟ 2 گواہ۔ 2 جملے میں سنیں، مفتی احمد یار خان علیہ رحمان نے اس کو لکھا، 2 گواہ رہیں۔ سارا قرآن جمع ہو گیا، 2 آیتیں باقی تھیں۔ کتنی آیتیں؟ سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ 2 باقی تھی۔ یہ آیتیں پورے شہر مدینہ میں اگر کسی کے پاس تھی تو صرف خزیمہ انصاری کے پاس تھی، اور کسی کے پاس یہ آیت نہیں تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بلاؤ خزیمہ کو، بلایا، کہا ہاں میرے پاس یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ غور سے سنیے، توجہ سے۔ کہا فاروق اعظم نے پھر شرط پوری کیجئے، 1 گواہ اور لائیے اپنے ساتھ۔ کہا نہیں میرے ساتھ کوئی گواہ نہیں ہے، پورے مدینہ میں خزیمہ کے علاوہ کوئی اور اس پر گواہ نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم بہت دیر سے پریشان ہو رہے تھے بظاہر۔ صدیق اکبر تو صدیق اکبر نے بولے عمر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا دوسرا کوئی شخص گواہ مل نہیں رہا۔ کہا ضرورت نہیں، گواہی تو مکمل ہو گئی، سرکار نے آج ہی کے دن کے لیے تو فرمایا تھا خزیمہ تیری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، تیری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، تو لہذا شرط پوری ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، آج لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 26 آیتیں اور 2 آیتیں اور 50 آیتیں۔ اس دور میں مکہ شریف کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب بھی لوگوں نے کہا تھا، اور اللہ پاک نے خود چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور بھی بہت سی آیتیں، میں وقت بچا رہا ہوں، ایک ریفرنس لیتے جائیے۔ اس وقت بھی لوگوں نے چیلنج کیا تھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہارے میں دم ہے تو جیسی ایک آیت لے کر کے آ جاؤ، ایک سورت لے کر کے آ جاؤ۔ رہا سوال یہ کہ بعد میں ابو بکر و عمر و عثمان نے ایڈ کر دی، یہ بہتان اس ظالم نے لگایا۔ اس سے کہو اگر یہ بہتان تم صحابہ کرام پر لگاتے ہو تو اس آیت کا کیا ہوگا جس میں رب نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے محافظ ہونے میں شک ہو جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت بھی جب صورت نہیں لائے، آیت نہیں لائے، تو ایک بہت بڑا عالم تھا ان کی قوم میں مکہ المکرمہ کے اندر، بوڑھا شخص تھا،
بال سفید بھویں سفید بھاری جسم، پوری قوم کا لیڈر اور فصیح اور بلیغ، قادر الکلام، صاحب زبان، عالم یہ تھا فصاحت و بلاغت کا۔ عرب کے لوگ جاہل نہیں تھے، رسم جاہلانہ تھے بڑے فصیح اور بلیغ، تبھی تو ساری دنیا کو عجم کہتے تھے اور خود اہل عرب کہلاتے تھے۔ کہنے لگا کہ ایک شخص ہماری جماعت میں ایسا ہے جو اے محمد تم سے قرآن پر گفتگو کرے گا۔ کہا اب کیا ہوا؟ بولے 3 لفظ قرآن میں ایسے ہیں جو عربی لٹریچر اور لینگویج کے اندر کہیں استعمال نہیں ہوتے، باقی قرآن تو ٹھیک ہے مگر 3 لفظ ایسے ہیں ان پر ہمیں آبجیکشن ہے جو ہمارے یہاں عربی لغت میں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر آپ سارے توجہ رکھتے ہو تو میں بتا دوں تینوں، آپ کو تینوں یاد رہیں گے تو انشاءاللہ پھر جب جواب آئے گا تو پھر مزہ آئے گا۔ اس نے کہا، انڈیکیٹ کیا ایک لفظ، اس نے کہا ایک لفظ قرآن میں آتا ہے کبار، کاف بے الف اور را، کبار۔ دوسرا بتایا حضوا، تیسرا بتایا حضرت عجاب، عین جیم الف اور بے۔ کہا یہ 3 ایسے ہیں جو عربی میں کہیں استعمال نہیں ہوتے، یہ معاذ اللہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، ان کا معاذ اللہ ان کا کوئی استعمال اہل عرب نہیں کرتے۔ اب یہ بات جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، میرے سرکار کی نگاہ غیبنہ دیکھیے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جماعت کا جو سب سے بڑا عالم ہے اسی کو لے کر آ جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بات چیت ہوگی؟ کہا بالکل ہوگی، جس پر تمہیں بھروسہ ہو، اعتماد ہو، جس کی ہار تمہاری ہار، جس کی فتح تمہاری فتح۔ کہا ٹھیک ہے ہم کل بات چیت کرتے۔ بات چیت طے ہو گئی، ایک مقام پر بیٹھے، سرکار تشریف فرماتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی یہ رحمت پہلے سے تشریف فرما انتظار میں تھے کہ وہ شخص آنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر میں نے پڑھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت و روانی کا عالم یہ تھا کہ اپنی تقریر، اسپیچ اور گفتگو میں جو جملہ آج استعمال کر لیتا تھا وہ سال بھر تک دوبارہ نہیں استعمال کرتا تھا، سال بھر تک ریپیٹ نہیں کرتا تھا۔ بہت بھاری بدن پہنچے اسے لے کر کے، یاد رکھیں گے تینوں۔ عجاب اس کے معنی سمجھ لیجئے، کبار کہتے ہیں ایک تو ہوتا کبیر بڑا، کبار بڑے سے بھی بڑا۔ عجیب کہتے ہیں بہت حیرت زدہ کر دینے والی چیز کو، حیرت انگیز، بہت زیادہ آشچریہ چکت کرنے والی، اور بہت زیادہ ہو تو عجیب سے پھر بنا عجاب، عجیب سے بھی عجیب۔ اور حضوہ جو آتا ہے وہ ڈکشنری میں ٹھٹا کرنے کے معنی میں آتا، دل لگی کرنے کے، مذاق کرنے میں۔ کبار بڑا، بہت بڑا، عجاب عجیب، حیرت انگیز، حضوہ دل لگی کرنے کے معنی میں۔ تینوں کو یاد رکھیے اور توجہ سے سنیے۔ جب سرکار تشریف فرما ہوئے، کہا بلا کر کے لاؤ۔ وہ پہنچے اور لے کر کے آئے، ایک نے بازو ادھر سے پکڑا، ایک نے بازو ادھر سے پکڑا، اور پھر نبی کی جب مجلس میں پہنچے، ابھی وہ بھاری آدمی، بوڑھا شخص بیٹھنا ہی چاہتا تھا اور بیٹھا ہی تھا۔ دیکھیے جب گفتگو ہوتی تو اس کے شرائط طے ہوتے، مناظرہ ہوتا تو شرائط مناظرہ طے ہوتے۔ یہاں نہ شرائط مناظرہ طے ہوئے، نہ ابھی کوئی گفتگو ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث ہوئی، نہ ابھی کوئی شرط ہوئی، بس وہ آئے اور بیٹھے۔ ادھر حضور کا جملہ سنیے ذرا، طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پوری قوم پیچھے کھڑی تھی اس کے، یہ ہے ہمارا لیڈر، یہ ہے ہمارا پیشوا، یہ جو کہے گا ہم اس کو مانیں گے، یہ اگر ہار گیا تو ہم اپنی ہار تسلیم کریں گے، یہ کامیاب ہوا تو ہم اپنی کامیابی تسلیم کریں گے۔ ادھر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی یہ رحمت نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی وہ بھاری آدمی نیچے کو بیٹھا، سرکار نے فرمایا اے شخص، یا ایھا الشیخ قم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بیچارہ پھر کھڑا ہو گیا، بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الشیخ اجلس، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو۔ وہ پھر نیچے کو بیٹھ گیا۔ ابھی نیچے بیٹھا کہ حضور نے پھر فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پھر کھڑا ہوا، پھر کہا اجلس، بیٹھو، پھر نیچے کو بیٹھ گیا۔ اب حضور کبھی اٹھا رہے تھے، کبھی بٹھا رہے تھے، کبھی کھڑا کر رہے تھے، کبھی بٹھا رہے تھے۔ جب 2-4 مرتبہ ایسے ہی کیا تو وہ تینوں لفظوں کو یاد رکھیے گا، جب 2-4 مرتبہ سرکار نے ایسا ہی کیا تو قربان جائیے، اب وہ بوڑھا شخص حضرت پلٹ کر کے کہتا ہے اتتخذونی حضوا، یا میرے ساتھ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے پلٹ کے خود اتتخذونی حضوا، یا آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اور پھر اپنی قوم کے سامنے بولا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، انا شیخ الکبار، میں بڑا بوڑھا ہوں،
میرے بوڑھے کا تو خیال، بڑھاپے کا تو خیال کیجئے. سبحان اللہ، ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ نے اس سے تینوں جملے کہلوا دیے. تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. یہ سرکار کی نگاہ غیبدہ تھی. آج قرآن پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ آیت نکال دو وہ نکال دو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے کہ قرآن آج بھی بچوں کے سینے میں اترا ہوا ہے. سال بھر میں آپ نے دیکھا یہ جو لاک ڈاؤن میں اور جلسہ، لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اور پھر بچوں کا فارغ ہونا، ان علماء کرام کی بڑی محنت ہے جو انہوں نے خون جگر کے روپ میں ان بچوں کے سینے میں اتاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا بڑی محبت کے ساتھ، آپ سنیے گا کہ اصل میں کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا ہے، نہ رسول برابر ہوتے ہیں اور بولیے نہ فرشتے آپس میں برابر ہوتے ہیں. جمعہ افضل ہوا ہے حضرت آدم کی تخلیق کی وجہ سے، ان کے انتقال کی وجہ سے، قیامت آنے کی وجہ سے. دن سارے اللہ نے بنائے مگر جو مقام جمعے کا ہے بولو وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے. راتیں ساری خدا کی بنائی ہوئی ہیں مگر ابھی رمضان شریف میں جو رات آئے گی جس کو کہتے ہیں شب قدر، قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو راتوں میں شب قدر افضل ہے، دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، نبی اور رسولوں میں مصطفیٰ افضل ہیں، فرشتوں میں جبرائیل افضل ہیں، اہل بیت ہمارے دل کی روشنی ہے. جو مقام ابھی آپ سن رہے تھے حضور مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام ہے، وہ کسی دوسرے کا مقام نہیں ہے. سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں مگر جو مقام ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کا ہے وہ دنیا میں کسی کا مقام نہیں ہے. یہی وہ ابو بکر ہے جو خود بھی صحابی ہے، ان کے باپ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں. 4 نسلوں میں یہ کسی اور کو، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ارے جس کی صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا ہو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اور سنیے صحابیت تو بڑی چیز ہے جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری قرآن بیان کر رہا ہو، جس کا متقی ہونا مولا اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہو. کیا آپ نے قرآن مقدس میں نہیں پڑھا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون؟ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق. حضرت علی کی تفسیر کہتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد تو حضور ہیں اور صدقہ سے مراد ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے. اب علماء تشریف رکھتے ہیں، یہاں کہا اولئک هم المتقون، یہاں حضرت 2 متقیوں کا ذکر ہے. اب مجھے بتاؤ غار میں ایک مصطفیٰ تھے، دوسرے ابو بکر تھے، تیسرا کوئی ہے نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو پہلے متقی اس آیت کی روشنی میں آمنہ کے لال ہیں اور دوسرے متقی ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں. تو یہاں سے پتا چلا حضرت ابو بکر کے کوئی تقوی کا انکار کر دے تو بھی کافر ہو جائے گا. صحابیت تو بڑی چیز ہے. آج شیعت کا غلبہ ہے، نیم رافضی بہت گھوم رہے ہیں، میں بتا دوں آپ کو. بے شک حضرت علی میرے سر کے تاج ہیں مگر جس کا جو مقام ہے وہیں رکھنا پڑے گا. یہی ان علماء اہل سنت کا یہی موقف اور یہی پرچار اور یہی دن رات ہمارا ایڈورٹائزمنٹ ہے. یہی مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے. یہی قرآن کا حکم ہے بیلنس پر رہنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم درمیانی امت ہو، تمہیں بیلنس کو برقرار رکھنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نہ محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ عداوت میں نیچے اترتے ہیں. وہ قومیں دوسری تھی جو اپنے نبی سے محبت کرنے پر آئے تو خدا کا بیٹا بنا دیا. آج بھی کچھ ظالم پیدا ہوئے جو عداوت رکھنے پر آئے تو اپنا جیسا بنا دیا. ہم کہتے ہیں پیغمبر نہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے، اس کی شان وما ینطق عن الہویٰ. یہ صدیق اکبر کی شان. وہ صدیق اکبر، جشن صدیق اکبر منایا کرو، ان کا دن منایا کرو کہ جس نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرا، شراب کو کبھی حضرت لبوں سے نہیں لگایا. زمانہ کفر کے اندر بھی 4-6 برس کی عمر تھی. ابو قحافہ کہتے ایک دن بت خانے میں لے گیا ہمیں، کہا بیٹا سجدہ کرو، تمہارے معبود ہے یہ، خدا ہے یہ. کہا اچھا آپ جائیے ابھی کرتے. باہر نکلے ابو قحافہ، 4-6 برس کی عمر ہے.
آپ نے اس بت سے ہم کلام ہو کے فرمایا 6 برس کا بچہ گفتگو دے کے کہتے ہیں اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. یہ کھانا جو مانگا یہ بھوک کی وجہ سے نہیں، یہ رب ہونے کی صفت. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو. آپ نے سوال وہی کیا اگر خدا ہے تو کھانا کھلا. پھر بولے اگر واقعی تو خدا ہے تو کپڑوں کی حاجت کپڑوں کا انتظام کر دے. پھر تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کے بولے اگر تو خدا ہے تو طاقت رکھتا ہے تو کم سے کم خود کو بچا کے دکھا میں مارتا ہوں. جب اٹھا کے پتھر مارا اتفاق سے اسی وقت ابو قحافہ اندر آ گئے اور پتھر مارتے ہوئے دیکھ لیا. جب پتھر مارتے ہوئے ابو قحافہ نے دیکھا جلال میں آئے، غصے میں آئے، ہاتھ پکڑا گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہا حضرت سلمہ سے، حضرت ابو بکر کا نام حضرت عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، جا کر کے کہا کہ لے سنبھال اپنے بچے کو، یہ بڑا بے ادب ہے معاذ اللہ، اس نے ہمارے خداؤں کی شان میں توہین کی ہے. جملہ سنے حضرت صدیق اکبر کی والدہ محترمہ کا، کہتی ہیں ابو قحافہ اس بچے کے تعلق سے مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، اس پر کوئی آبجیکشن نہ کرو، اس پر کوئی اعتراض نہ کرو. جانتے ہو یہ کون سا بچہ ہے؟ کہا میرا بیٹا اور میں نہیں جانوں. کہا سنو بیٹا تمہارا ضرور ہے پر جو خبر میں دیتی ہوں وہ سنو. کہا کیا خبر؟ کہا سنو یہ وہ بچہ ہے جب میرے شکم میں آیا تو اکثر میرے پیٹ سے رات کی تنہائیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی اور کوئی کہنے والا کہا کرتا تھا اے ابو قحافہ کی بیوی مبارک ہو تیرے پیٹ میں عام بچہ نہیں، یہ بچہ وہ ہے جس کی شان یہ ہوگی کہ زمین پر جس کا لقب، آسمانوں پر جس کا لقب صدیق ہوگا، زمین پر محمد کا رفیق ہوگا. یہ وہ بچہ ہے. بے شک علی مشکل کشا ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. علماء سے پوچھ لیجئے آپ کیوں حضرت یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہمارا؟ علی مشکل کشا ہیں کیوں حضرت؟ علماء بالکل میرا سمرتھن فرمائیں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. میرے سر کے تاج جزوی فضیلتیں کچھ ان کے ساتھ، بے شک مصطفیٰ نے ان کو باب مدینۃ العلم کہا. بے شک علی کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترق حتی یرد علی الحوض، دونوں جدا نہیں ہوں گے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں. علی کہتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کہاں اتری، کب اتری، کس کے حق میں اتری، کس سچویشن میں اتری. فرماتے اللہ نے مجھے قرآن کا علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں. میں ان کی فضیلتیں بتا دوں کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعد میں کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے کہ علی میرے سر کے تاج، میں نے تو خود انہی کے آستانے پہ تقریر کر کے جملے بولے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ مولا کائنات مشکل کشا ہیں، تھے اور رہیں گے قیامت تک. اور یہ ہمارا عقیدہ بلا وجہ آنکھیں بند کر کے نہیں، قرآن کی روشنی میں. اگر اجازت ہو تو 1.5 منٹ میں سمجھا دوں میں آپ کو. قرآن اٹھائیے. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے مصر میں یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے. پوچھا باپ کیسے ہیں؟ کہا نابینا ہو گئے، روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. توجہ کیجئے، لوگ کہتے ہیں تبرکات میں کیا رکھا ہے. مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ بے شک حقیقی مشکل کشا خدا کی ذات ہے. اللہ کی دی ہوئی عطا اور طاقت سے اس کے بندے بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیں، قرآن عظیم میں اللہ پاک فرماتا یوسف علیہ السلام کہ بھائی پہنچے. کہا باپ تو نابینا ہو گئے. کہا ایسا کرو یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیص مبارک لے جاؤ اور جا کر کے باپ کی نابینا آنکھوں پہ ڈال دینا، اللہ روشنی عطا فرما دے گا. اب حضرت یہ قرآن ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، چاہتے تو کوئی نسخہ اور بتا دیتے، کوئی وظیفہ بتا دیتے، دعا کر دیتے، جب بھی روشنی آ جاتی. کوئی اتریفل لکھتے، معجون لکھتے، کوئی ڈراپ لکھتے. کہا نہیں نہیں یہ لے جاؤ اور جا کر کے پیغمبر کی نگاہوں پر ڈال دینا. یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تنہا میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، مگر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 55,000 نبی پیدا ہوئے تھے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انہی کے بیٹے ہیں کون؟ حضرت
یعقوب علیہ السلام بھائی کرتا لے کر کے گئے. قرآن کہتا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. آپ ابھی پہنچے بھی نہ تھے کنعان کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتی پوتوں کو جمع کر کے, بیٹوں کی بہوؤں کو جمع کر کے کہنے لگے اے میرے بچوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو بچوں نے کہا دادا آپ تو پرانی محبت میں گم رہتے ہیں, یوسف اب کہاں رکھے؟ کہا نہیں بیٹا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کا قرآن کہتا بھائی پہنچے کنعان پہنچے تو پھر جا کر کے دیکھو اگر یوسف علیہ السلام نے کرتا دے بھی دیا تھا, قمیص مبارک دے بھی دی تھی, تو میں کئی بار یہ سوچتا ہوں جب تفسیر پڑھتا ہوں یہ کہ پروردگار اگر کرتا دے بھی دیا تھا تو بھائیوں کے کرتوں سے ہی اگر روشنی واپس آنی تھی تو دوسرے بھی تو بیٹے تھے یوسف یعقوب علیہ السلام کے, ان کا کرتا ڈال لیتے روشنی آ جاتی, یہودا کا کرتا ڈالتے روشنی آ جاتی, بنیامین کا ڈالتے روشنی آ جاتی. اور بھی بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے, مگر کرتوں سے روشنی آتی تو ان کی بھی آ جاتی, ان کا بدن لگتا اس سے آ جاتی. مگر یاد رکھو وہ جانتے تھے بھائی کہ میرا کرتا اور ہے, یوسف کا کرتا اور ہے. ورنہ یوسف علیہ السلام سے کہتے اگر کرتے سے روشنی آئے گی تو ہم اپنا پہنا دیں گے, اپنا بدن ہی لگا دیں گے ان کے بدن سے. مگر جان چکے تھے, راز کھل چکے تھے, نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. پہنچے مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر کے کرتا یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھوں پر ڈالا. قرآن کہتا فرتد بصیرا, گئی ہوئی روشنی واپس آ گئی. جملہ دے رہا ہوں حفاظت کیجئے, پتہ چلا جب یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی روشنی واپس لا سکتا ہے, جب ان کا کرتا مشکل کشا ہو سکتا ہے, حاجت روا ہو سکتا ہے, دافع بلا ہو سکتا ہے, تو جو علی مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہوا ہو وہ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا, وہ حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتا, وہ دافع بلا کیوں نہیں ہو سکتا. بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پریشانیاں آتی تو ہم یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان اللہ کے سرور انبیاء سے کہہ دوں گا, جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا, سرور انبیاء سے کہہ دوں گا, جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا. اور جب یہاں پہنچتے تو مجھے یہ مصرے ضرور یاد آتے ہیں کہ دین کے مقتدا سے کہہ دوں گا, قوم کے پیشوا سے کہہ دوں گا نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا, نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا. تو بے شک علی مشکل کشا. اچھا ایک بات اور بتائیں, جب یہاں تک پہنچے بڑی معذرت کے ساتھ علی مشکل کشا, ایک صاحب ممبئی میں ہم سے کہہ رہے تھے جب مشکل کشا ہیں علی, اتنا زور لگاتے ہو 10 دن محرم میں, تو پھر امام حسین کو بچا کیوں نہیں لیا کر کے کربلا میں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب علی مشکل کشا ہیں تو علی اصغر کے حلق پہ تیر کیوں لگ گیا, قاسم کی جوانی کیوں لٹ گئی, امام حسین کو بچا کیوں نہیں لیا؟ اگر سارے متوجہ ہوں تو جواب دوں. ہم نے کہا ایک تقریر اسی موضوع پر رکھ دی ہے, آپ الحمدللہ مجھ جیسا کم علم اس کا جواب دے گا. تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہیں تو بچا کیوں نہیں لیا؟ علماء تشریف رکھتے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے پوچھا, میں نے کہا اہل ممبئی یہ بتائیے آپ, بے شک یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں, آپ یہ کہتے ہیں اگر مشکل کشا تھے تو کربلا میں بچا کیوں نہیں لیا؟ تو میں نے کہا بات بتائیے کہ میدان بدر میں قرآن کے اندر آتا ہے, میدان بدر میں جب حضور صحابہ کرام کو لے کر پہنچے, ادھر 313 ادھر 1000 کا لشکر, کتنے تھے ادھر 313, مشہور روایت 313 کی ہے, 15 بھی آتے, کتنے 300. اچھا ایک بات بتا دو, میرا دل چاہ رہا توجہ ہے, حقیقت تو یہ کہ 313 بھی نہیں تھے, 312 تھے حضرت. کتنے تھے؟ 312, مگر ہر روایت میں ہر کتاب میں آپ کو 313 ملے گا, اور تھے کتنے؟ 312. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. سرکار نے ان کو روک لیا تھا کہ ان کی شہزادی بیمار تھی کہ عثمان تم مت جاؤ. کہا یا رسول اللہ پہلی جنگ ہے, میں بدر میں جاؤں گا, مجاہد بنوں گا یا شہید بنوں گا, آقا میں کیوں رکوں؟ سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا عثمان بدر میں جا کر کے لڑ کر کے غازی بن کر کے یا شہید بن کر کے جتنا اجر و ثواب وہاں ملے گا, یہاں رکو میری بیٹی کی خدمت کر لو, میں اتنا ثواب اپنے مولا سے یہی دلوا دوں گا, اتنا ثواب
سب یہی ملے گا. یہ جملہ بولا تو میں نے میرے لفظوں میں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جب عثمان بدر گئے بھی نہیں، جنگ کی بھی نہیں، تلوار اٹھائی بھی نہیں، پتھر کھائے بھی نہیں، زخم کھائے بھی نہیں، مگر دنیا کا کوئی مورخ عثمان غنی کو اصحاب بدر سے باہر نہیں کر سکتا. ان کا شمار اصحاب حضرت بدر میں ہوتا ہے. کیوں؟ اب جب پلٹ کے آئے تو مال غنیمت سے حصہ بھی ملا، مال غنیمت سے حصہ بھی ملا. کیوں؟ چونکہ مصطفیٰ جسے اندر کر دیں کس کی مجال ہے کہ وہ اسے باہر کر سکتا ہے. سرکار نے گھر بیٹھے عثمان غنی کو وہ عطا کر دیا جو لڑنے والے بدر کے مجاہدوں کو ملا تھا. اب یہاں اعتراض یہ تھا کہ اگر علی مشکل کشا تھے تو حسین کو کربلا میں بچایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے کہا بتائیے، جب بدر میں صحابہ کرام اترے، قرآن پاک میں آتا ہے، کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، 10ویں سپارے میں بھی ہے، 4تھے سپارے میں بھی ہے. علماء تشریف فرما ہیں. میں ایک حوالہ پیش کر دوں. کتنے صحابہ تھے؟ 312. مگر جب جنگ ہوئی اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر کے بدر کی زمین پر دعا کی تھی، میرے مولا یہ ابھی جو تیرے بندے میدان بدر میں اترے ہیں، پروردگار بظاہر یہ کمزور ہیں، یہاں شان محبوبیت مصطفیٰ کی نظر آتی تھی. دیکھو اگر حضور چاہتے تو مکے میں رہ کے دعا کر سکتے تھے، سرکار چاہتے تو مدینے میں رہ کے دعا کر سکتے تھے، مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کے دعا کر دیتے، حضور کی دعا رد نہیں ہوتی. مگر سرکار نے پہلے 313 نہتے مجاہدین کو بدر کے ریگستان میں اتارا. اب ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو جملہ یہ بولا، اے مولا اگر یہ مٹ گئے تو تجھے کوئی رب کہنے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تجھے کوئی رب کہنے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا. اور حضرت تفسیر میں آتا ہے پہلے 3000 فرشتے آئے. کتنے فرشتے؟ 3000 فرشتے. ایک صحابی بڑے سیدھے تھے، آ کے بولے یا رسول اللہ کیا 3000 کافی ہوں گے؟ انہیں اندازہ نہیں تھا فرشتوں کی طاقت کا. کبھی کبھی سوچتے کہ بھئی ایک فرشتہ کافی تھا، وہ آتا تختہ پلٹ جاتا میدان بدر کا. بولو فرشتے کی تو بڑی طاقت ہوتی ہے. حضرت جبرائیل امین نے ایک پر مارا تھا تو پوری قوم لوط کو اگر پورے زمین کے خطے کو اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے گئے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں زمین کے کتوں کے بھونکنے کی آواز اوپر آ رہی تھی. جبرائیل امین نے پر مارا تو ایک فرشتہ کافی تھا، مگر نہیں 3000 فرشتے. ایک صحابی آئی، بولے حضور کیا کم نہیں ہوں گے 3000؟ ان کو اندازہ نہیں تھا. سرکار نے اپنے سیدھے صحابی کا دل رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا پھر کیا چاہتے کہ حضور کچھ بڑھا دیجئے. سرکار نے فرمایا جاؤ 4000 فرشتے آئیں گے. بولے حضور اور کچھ بڑھ جاتے تو بہتر تھا. کہا جاؤ 5000 فرشتے آئیں گے. اب جبرائیل امین نے کہا ہوگا مولا کیا ضرورت ہے اتنے فرشتوں کی، میں کافی نہیں ہوں کیا؟ تجھ نے مجھے کیسی طاقت عطا فرمائی. ایک پر میرا مشرق میں ہوتا ہے، دوسرا پر میرا مغرب میں ہوتا ہے، ایسے ایسے 600 بازو ہیں میرے. مگر سنیے جب جبرائیل ہو گئے، 4 سے 5000 ہو گئے. جبرائیل نے اگر کہا بھی ہوگا تو پروردگار نے فرمایا ہوگا اے جبرائیل یہاں تم فرشتوں کی طاقت کو مت دیکھو، میرے محبوب کی ڈیمانڈ کو دیکھو. محبوب جتنے مانگے اتنے لے جاؤ، مصطفیٰ جتنے کہے اتنے لے جاؤ. 5000 فرشتے اترے میدان بدر میں حضرت. اور جب وہ اترے تو 5000 فرشتوں کے اترنے کے باوجود 14 صحابہ کرام بدر میں شہید ہوئے. کتنے؟ 14 صحابہ کرام. تو دیکھو قرآن کہتا کہ ان اللہ کی مدد سب صحابہ کے ساتھ تھی، ٹوٹل صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد. کوئی اگر یہ کہے کہ ان کے ساتھ مدد نہیں تھی اس لیے شریک ہو گئے تو کافر ہو جائے گا، چونکہ قرآن کی ان آیتوں کا انکار ہو جائے گا. مجموعی طور سے فرشتے سب کی مدد کے لیے آئے تھے، تو کیا ان 14 کے ساتھ مدد نہیں تھی؟ ان 14 کے ساتھ بھی مدد تھی. تو جب مدد تھی تو پھر شہید کیسے ہو گئے؟ کیوں حضرت؟ جب مدد تھی تو پھر یہ 14 صحابہ کرام مفتی صاحب قبلہ شہید کیسے ہو گئے؟ اب اگر یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ کیا اللہ انہیں بچانے پر قادر نہیں تھا؟ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اللہ ان 14 کی جان بچانے پر قادر نہیں تھا. مدد ان کے ساتھ بھی تھی. مگر میرے عزیز یاد رکھو شہادت جو ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے، اور نعمت اللہ خوش نصیب کو عطا فرماتا ہے. باوجود اللہ کی مدد کے اگر بدر کے 14 صحابہ شہید ہو سکتے ہیں تو باوجود علی کے مشکل کشا ہونے کے بھی ان کا شہزادہ کربلا میں شہید ہو سکتا ہے. اس پر اعتراض کوئی آبجیکشن؟
نہیں ہو سکتا مشکل کشا ہونے پر۔ رہا سوال یہ کہ وہ کیسے شہید تھے، وہ زمانہ جانتا۔ آخری 2-4 منٹ میری گفتگو کے توجہ ہیں آپ کی توجہ ہے، ذرا مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ذرا خشک گفتگو کر دی میں نے آج، مگر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں اگر یاد رہے گی تو عقیدہ بھی فریش رہے گا، اور انشاءاللہ عمل میں بھی اللہ نے چاہا تو چمک اور دمک پیدا ہوگی۔ سنیے، بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا ہے، غیر شہید شہید کے برابر نہیں ہوتا، دن برابر نہیں ہوتا، راتیں برابر نہیں ہوتی، اور جملہ سنیے، زمینیں برابر نہیں ہوتی اور مہینے برابر نہیں ہوتے۔ ایک یہاں کی زمین ہے، ایک حرم شریف کی زمین ہے، اگر برابر ہوتی تو پھر حضور اعلیٰ حضرت یہ کیوں فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اگر برابر ہوتی تو علامہ عاصی غازی پوری یہ کیوں فرماتے، او پائے نظر ہوش میں آنکھوں نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے۔ ایک یہ زمین ہے، ایک حرم کی زمین ہے، ایک یہ مہینہ ہے، ایک رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو رمضان شریف میں نازل فرمایا ہے۔ ایک یہ رات ہے، ایک شب قدر ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک یہاں پانی آپ نل کا نکال کے پی رہے ہیں، ایک پانی زمزم شریف ہے جس کو مکے میں جا کر کے پیتے ہو، پیپل سانہ میں لا کر کے پیتے ہو۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مکہ سے پیپل سانہ لے کر کے آ گئے، جب زمزم شریف ہاتھ میں آیا آپ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا بھائی کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا یہ زمزم شریف ہے۔ ہم نے کہا پانی تو بیٹھ کر کے پینے کا حکم ہے۔ کہا اس لیے کھڑے ہوتے ہیں چونکہ اس کا تعلق ذبیح اللہ کے قدموں سے ہے۔ مسئلہ یہیں پر حل ہو گیا، جس پانی کا تعلق حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ہو گیا، جب اس کے ادب کی بنیاد پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جس سلام کا تعلق حبیب اللہ سے ہوگا ان کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر ذبیح اللہ کے لیے کھڑا ہوا جائے گا تو حبیب اللہ کے لیے بدرجہ اولا کھڑا ہوا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بات بتائیں، یہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے، مگر ایک پانی وہ ہے جو اس سے بھی افضل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا پانی ہے جو زمزم سے بھی افضل ہے؟ میرے علماء انشاءاللہ میرا سمرتھن فرمائیں گے اس جملے پر، کون سا پانی ہے جو اس سے بھی افضل ہے؟ یاد رکھو، علماء فرماتے ہیں وہ پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا تھا۔ سرکار کی انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی افضل ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کا کنیکشن حوض کوثر سے کر دیا تھا۔ یہ زمزم جو ہے یہ جنت کا پانی ہے، اور جو حضور کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا تھا وہ پانی اس کا کنیکشن حوض کوثر سے۔ اور دیکھیے تھوڑا سا پانی تھا، 1500 صحابہ کرام پی گئے۔ حضرت جابر کی روایت ہے، اعلیٰ حضرت نے روایت پڑھی بریلی کی سوداگران محلے میں گلی میں پتلی سی بیٹھ کر کے اپنے دولت قدے پر، اور جب یہ روایت پڑھی تو تبھی تو فرمایا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ زمزم تو 4,500 برس سے نکل رہا ہے آج بھی، اور نکلتا رہے گا۔ کسی شاعر نے بریلی کے کہا تھا اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ جس نیت سے پیو گے وہی کام کرے گا آج بھی، مگر وہ پانی جو مصطفیٰ کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا تھا، جس کو جابر کہتے کہ 1500 نے پیا پھر بھی پانی کافی ہو گیا، کہتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ وہ پانی بولو تمام پانیوں میں افضل ہے، تمام پانیوں میں افضل ہے۔ تو پتہ چلا ارے ایک پہاڑ ہمارے نینی تال کے اور کشمیر کے ہیں، 1-2 بنجر پہاڑیاں مکہ میں جن کو صفا مروہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک پہاڑ یہاں کے ہیں چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جو مقام ان 2 پہاڑیوں کا ہے وہ دنیا میں کسی اور پہاڑی کا نہیں۔ ایک یہ پتھر ہے، ایک وہ پتھر ہے جو حجر اسود جس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں۔ ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے، ایک پتھر کعبے کے صحن میں ہے۔ بھئی پتھر افضل کیسے ہو گیا؟ بولو، اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا، پتھر افضل کیسے ہو گیا؟ سارے پتھر مصطفیٰ نے باہر نکال دیے، کہا 2 کو روک لو، ایک کعبے کی دیوار میں لگا دو، بلکہ حضور نے خود لگایا۔ جب آپس میں انتشار ہوا سرکار نے چادر سے اٹھایا، دیوار کعبہ میں نصب فرما دیا۔ کہاں سے آیا پتھر؟ جنت سے آیا پتھر، اس کی روشنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھیل گئی تھی۔ سنیے یہ وہ پتھر ہے، یہ کمال کہاں سے ملا، یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ روایت میں آتا کہ آدم علیہ السلام کی پشت برسوں تک اس پتھر سے لگی رہی،
جنت میں جس کرسی پر آدم بیٹھتے تھے اس کرسی کی بیک سائیڈ میں بطور نگینہ لگا ہوا تھا ایک پیغمبر کی پشت ایک پتھر سے لگی، پتھر با کمال ہو گیا، دوسرا پتھر ابراہیم کے قدموں کے نیچے آ گیا کہ اس پر کھڑے ہو کے دیوار کعبہ کی تعمیر کر دی۔ کوئی پاڑ وار لفٹ نہیں لگائی تھی، بلکہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، دو مقام پہ اللہ کے قرآن نے اس کا خطبہ پڑھا۔ مجھے بتائیں پتھر افضل کیسے ہو گیا؟ ایک بات پوچھوں میں آپ سے، یہ بتائیے حکم ہے کہ جب تم طواف کعبہ کر لو 2 رکعت پتھر کے سامنے یا آگے پیچھے ارد گرد کہیں پر بھی پڑھ لو، کیوں بھائی پتھر کے قریب نماز پڑھنے کا حکم کیسے دے دیا؟ پتھر سے تو بچنے کا اور جان چھڑانے کے لیے اسلام آیا تھا، حکم ہے کہ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ کیوں؟ اس پتھر کی نسبت ابراہیم خلیل اللہ سے ہو گئی، ان کے قدم اس پتھر پہ آ گئے، ان کے نشان اس پتھر پہ پڑ گئے۔ علماء کی موجودگی میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں پڑے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان؟ آپ کہیں گے کعبہ کی تعمیر کری اس وجہ سے پڑھے، تو میں کہوں گا نہیں، اگر اس وجہ سے پڑھتے تو ان لوگوں کے بھی پڑھتے جنہوں نے اوروں نے کعبے کی تعمیر کری تھی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کے، اور جہاں کعبہ ہے آج یہ زمین چونکہ پہلے سے متبرک ہے، قرآن کی تفسیر میں آتا، سمجھے، پہلے سے متبرک، سواد والقرآن ذی الذکر، سواد ایک دریا کا نام ہے، دریا پھٹا اور اسی مقام پر اللہ کا عرش بچھا کرتا تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کی روشنی میں اللہ کا عرش جب پانی پر تھا تو زمین کا یہی خطہ تھا جہاں اللہ کا عرش تھا، یہی خطہ تھا وہ جہاں اللہ کا عرش تھا۔ دریا پھٹا، اللہ نے عرش کو اوپر اٹھایا، عرش جب اوپر اٹھا اب زمین چونکہ متبرک ہو گئی عرش کی وجہ سے، فرشتے خالی زمین کا طواف کرتے تھے، آدم سرندیب میں اتر چکے تھے، انہوں نے وہاں سے سفر شروع کرا 300 سال کے بعد، پہنچنا چاہتے تھے حرم کعبہ میں، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، فرشتے بولے حضرت ہم آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے، تشریف لائیے، ہم آپ ہی کے منتظر تھے۔ وہ ایک قدم رکھتے تھے 3 دن کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ بس میں ختم کرنے والا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، ایک قدم رکھتے 3 دن کا سفر طے ہو جاتا۔ جب پہنچے مکہ المکرمہ میں تو پھر مسئلہ آیا کہ آخر کعبہ شریف کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کے رکھی، طوفان نوح آیا، کعبے کو آسمان پر اٹھا کر لے گئے فرشتے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب کعبے کی دیواریں، حجر اسود تو ملک شام پہنچ گیا تھا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کے جب کعبے کو تعمیر کیا اور اب اس کی دیواریں اٹھی، اور یہ جو جبل ابو قبیس صفا مروہ کے باہر ایک پہاڑ ہے، میں نے اسی پر کھڑے ہو کے جملے بولے، جبل ابو قبیس بخاری مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ اصل میں یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور اسی کے اندر حجر اسود پوشیدہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے اندر آدم و حوا کی قبریں بھی ہیں با اختلاف روایت۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے۔ اب اسی پہاڑ کے نزدیک، اسی پہاڑ پر ایک پتھر اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر لائے، اس نے دعا کی تھی، مولا میں نے تیری امانت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، طوفان نوح میں بہہ کر کے ملک شام پہنچ گیا تھا۔ اب دعا کی، اور پھر دعا یہ کہ مولا اب مجھے ہمیشہ مکہ المکرمہ میں رہنے کی اجازت عطا فرما دے۔ حجر اسود کو لیا، دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پتھر پہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے کیوں پڑے؟ جنہوں نے پہلے تعمیر کعبہ کی تھی ان کے بھی نشان پڑنے چاہیے تھے، نہ ان کے پڑے نہ بعد والوں کے پڑے، ابراہیم کے کیوں پڑے؟ قریش نے بھی تو کعبے کی تعمیر کری تھی، سرکار کی عمر شریف 25-30 سال کے قریب تھی جب پھر کعبے کی تعمیر ہوئی۔ یہ جو حتیم ہے نا، حتیم جہاں آپ نماز پڑھتے اندر جا کے، یہ پہلے کعبے کے اندر کا حصہ تھا، یہ کعبہ چونکہ پہلے یہیں تک تھا، پھر قریش نے دیکھا کہ پیسہ نیک کمائی کا کم پڑ گیا، دیوار کعبہ کو کم کر دیا، یہ حصہ باہر چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں سرکار کے ہوتے ہوئے پیسے کی کمی کیسے ہو سکتی تھی، پیسے کی قلت کیسے ہو سکتی تھی؟ مصطفیٰ تو دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں۔ بات یہ ہے مصطفیٰ اپنے غریب امتیوں کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے، مصطفیٰ کی نگاہیں غیب نہ دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ آئے گا جب امیر کبیر بادشاہ لوگ تو کعبے کے اندر داخل ہو جائیں گے، میرا غریب امتی کعبے میں نہیں آ سکتا، لہذا حصہ چھوڑ دو۔ جو بندہ حتیم کے اندر آ گیا وہ کعبے کے اندر آ گیا۔ کیا بات
پیسہ کم ہونا تو بہانہ تھا، غریب مصطفیٰ کے غلام کو کعبے کے اندر لانا تھا۔ جو حتیم میں آ گیا وہ کعبے کے اندر آ گیا، جو حتیم میں آ گیا وہ کعبے کے، اسی لیے وہاں دعا رد۔ ابراہیم علیہ السلام کے نشان کیوں پڑے؟ ان کے بھی تو پڑھنے چاہیے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، جملہ سنیے غور سے، بعض محدثین نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑنے کی کہ یہ پتھر وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے میلاد کی دعا مانگی تھی۔ حضور اتخذوا من ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم۔ قرآن عظیم کے پہلے سپارے میں یہ آیتیں موجود ہیں، آخر میں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضور کی پیدائش کی دعا مانگی تھی۔ میلاد مصطفیٰ سے اس پتھر کو نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کے نشان کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ پتھر کو نسبت میلاد سے ہوئی، پتھر باقی ہے۔ اگر انسان کو مصطفیٰ کے غلام کو نسبت ہوگی تو اس کا نشان کیسے مٹ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہ اس کا نشان کیسے مٹ سکتا ہے؟ رہا سوال یہ کہ مراتب اور درجات بے شک برابر نہیں ہوتے، وہ سب کے جدا جدا ہوتے۔ ایک بات میں آخر میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کر دوں، آج ایک بچہ حافظ بنا تو آج حافظ ہونے کی بنیاد پر اس کا مقام اس کے مطابق ہے، کل وہ قاری بنے گا مقام اور بڑھ جائے گا، عالم بنے گا اور بڑھ جائے گا، مفتی بنے گا اور بڑھ جائے گا، محقق بنے گا اور بڑھ جائے گا، مجتہد بنے گا اور بڑھ جائے گا، محدث بنے گا اور بڑھ جائے گا، مفسر بنے گا اور بڑھ جائے گا۔ رہا سوال یہ، نبی فرماتے ہیں ایک کے عمل سے بھی دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں بہت سے لوگ جب قبروں میں جائیں گے گناہگار ہوں گے، جب اٹھیں گے قیامت میں تو جنتی ہو جائیں گے، جب اٹھیں گے قیامت میں تو بولو جنتی ہو جائیں گے۔ ہاں بے شک حضور ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، سرکار ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہے۔ ہم یہاں سے درود و سلام بھیجتے ہیں تو مقدر تو ہمارا ہی چمکتا ہے۔ مگر قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا، حضرت قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر، علامہ اسلم صاحب قبلہ قاضی ایاز نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر جب درود بھیجتا ہے تو سوال یہ قائم کیا کہ اس کا درود کیا ہے، وہ کیا بھیجتا ہے۔ آپ پڑھتے نا اللہم صلی، ہم پڑھتے اللہم صلی، علامہ اسلم صاحب قبلہ سے پوچھئے، مفتی راحت صاحب قبلہ سے پوچھئے، حضرت سے پوچھئے، علماء تشریف رکھتے ہیں بڑے قابل، ان سے پوچھئے آپ کہ جب آپ کہتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بہت سکون کے ساتھ اس بات کو سن لو پھر سلام پڑھ لو۔ جب آپ درود پڑھتے، کوئی سا بھی درود پڑھیں تو یاد رکھیے کوئی بھی درود ہو اصل میں اس درود کا مفہوم دعا بنتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے حضور پر، برکت نازل فرما مصطفیٰ پر، سلامتی نازل فرما سرکار پر، درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی درود ہو، غور سے سننا۔ آپ کیا کہتے ہیں اللہم صلی، اس کا کیا مفہوم بنا؟ اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ ایک بات بتائیے، اللہ پاک تو قرآن میں ہم سے فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اندر یہ ہے حکم، یا اس کے دو جز بنتے ہیں آیت کے، پہلے جز کے اندر تو خبر دی گئی ہے، اللہ پاک اپنے فعل کی خبر دے رہا، فرشتوں کے عمل کی خبر دے رہا، پھر فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں حکم ہے، یہ قانون ہے، یہ آرڈر ہے اس کا، یہاں حکم ہے، یہ امر ہے۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، توجہ ہے، کیا کہا؟ تم بھی، ذرا سارے مل کے کہہ دو میرا دل مطمئن ہو جائے گا، تم بھی۔ پیچھے والے طلبہ ذرا بیٹھے ادھر دیکھیے، کیا کہا؟ تم بھی۔ اچھا اللہ نے ہم سے فرمایا تم بھی بھیجو، حضرت جب یہ کہا تم بھی درود بھیجو، اب آپ درود پڑھیے، آپ نے کہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تو آپ تو پلٹ کے اللہ ہی سے کہنے لگے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ یعنی اللہ نے تو ہم سے فرمایا تھا تم بھیجو، ہم نے پلٹ کے خدا سے کہا کہ تو ہی بھیج۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ تو ہم سے فرمایا کہ تم بھیجو، اور جب بھیج تو ہم نے پوچھا مولا درود کوئی لفافہ ہے، کوئی چادر ہے، کوئی گفٹ ہے، کوئی تحفہ ہے، کیا بھیجیں؟
اور جب بھیجنے پر آئے تو کہا ایسے بھیجو اللہم صلی علی سیدنا، یعنی پلٹ کے مجھ ہی سے کہو۔ کیا مطلب پلٹ کے؟ تو جملہ یہ بنتا ہے میرے بندو تمہاری تو یہ اوقات نہیں کہ تم میرے محبوب کو کچھ دے سکو، جب میں تم سے کہوں کہ بھیجو تو پلٹ کے مجھ ہی سے کہنا مولا تو ہی اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ ارے بھائی اس کو ٹھیک کر دیجیے 2 منٹ کے لیے بس، رحمتیں نازل فرما، اس کا ہی کو کم کر دیں، آواز بڑی کم کر دیں، برکتیں نازل فرما۔ اب جس پوائنٹ پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اللہ نے ہم سے فرمایا، ہم نے پلٹ کے اسی سے کہا، وہ چاہتا ہی ہے کہ مجھ سے کہو، حضرت وہ چاہتا ہی ہے کہ مجھ سے کہو۔ اب جب ہم نے اس سے کہا مولا تو نازل فرما، رحمتیں فرما، برکتیں فرما۔ چلیے صاحب یہ تو ہو گیا ہمارا درود۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپل سانہ کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ برسوں سے زندگی گزر گئی اس آیت پہ تقریر سنتے سنتے کہ اللہ بھی درود بھیجتا، فرشتے بھی بھیجتے، ہم بھی بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا، فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور ہم بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ توجہ ہے، اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ اگر کہو گے اللہم صلی تو یہ تو اللہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو خود اللہ ہے، وہ کسی دوسرے اللہ سے تھوڑی کہے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ بھائی کو کم کر دیں آپ، آواز صاف ہو جائے گی۔ وہ تو خود پروردگار ہے، تو وہ اللہم صلی تو نہیں پڑھے گا نا، تو وہ کیا پڑھے گا؟ کیا درود ہے اس کا؟ قاضی عیاض شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں، بس یہ جواب سنیے، سرکار کا مقام بڑھتا ہے ہمارے درود و سلام سے۔ سرکار کا مقام چونکہ قرآن کہتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر گھڑی ہے۔ ہاں حضور محتاج نہیں ہے ہمارے درود و سلام کے، کیوں؟ چونکہ اللہ نے وہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، اور فرشتے اتنے ہیں کہ جن کی کوئی تعداد نہیں، روز پیدا ہوتے ہیں اربوں خربوں فرشتے لا تعداد۔ اب اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ تو قاضی عیاض فرماتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہے گا نا اللہم صلی علی سیدنا، وہ تو خود اللہ ہے۔ اب سنیں غور سے، قاضی عیاض اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آگے جا کے فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں کی انجمن کرتا ہے، جیسے آپ بیٹھے نا، اللہ پاک فرشتوں کی انجمن میں، الفاظ نوٹس کریں شفا شریف کے، فرمایا، اور یہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت ابو العالیہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ پاک فرشتوں کی انجمن میں اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے۔ ثناؤہ علیہ کہاں؟ عند الملائکہ، فرشتوں کے درمیان جب اللہ شان بیان فرماتا ہے تبھی تو قرآن میں اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے اوپر جو درود ہے خدا کا، وہ حضور کی تعریف کرنا ہے، سرکار کی ثنا کرنا ہے۔ جبھی تو قرآن میں کہا مصطفیٰ تیرا چہرہ والضحیٰ ہے، زلفیں واللیل ہیں، بولی وما ینطق عن الہوا ہے، سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، ان کی ہاتھ ید اللہ فوق ایدیم ہے، ان کا چلنا سبحان الذی اسرا ہے، ان کی ذات قد جاءکم من اللہ نور ہے۔ سبحان اللہ، وہ جہاں چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں پروردگار ان اداؤں کی بھی قرآن میں محفوظ فرما لے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کی انجمن میں محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، اور جب اللہ شان بیان فرماتا ہے تبھی تو محبوب کی شان بڑھتی ہے، تبھی تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام فرماتے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پتہ چلا یہاں سے کہ حضور ہمارے درود و سلام کے محتاج تو نہیں ہے، مگر چونکہ درود و سلام کبھی رد نہیں ہوتا ہے، نبی خود حیات ظاہری میں ارشاد فرما کر کے چلے گئے من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحت یوم القیامہ، جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے گا، میں قیامت کے دن خود چل کر کے اس سے مصافحہ کروں گا۔
میں خود قیامت کی ہولناکیوں میں یعنی میری رحمت اسے تلاش کر لے گی، میری شفاعت اسے تلاش کر لے گی، چل کر کے میں خود اس سے مصافحہ کروں گا۔ رہا سوال فرشتے کون سا درود بھیجتے ہیں، تو دیکھیے فرشتے جب اترتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی جب شان بیان فرماتا ہے، فرشتے سامعین ہوتے ہیں، اللہ خطیب ہوتا ہے، فرشتے سننے والے ہوتے ہیں، اللہ خطاب کرنے والا ہوتا۔ اللہ فرشتوں کو حرام و حلال نہیں سکھائے گا، وہاں فرشتوں کو حرام و حلال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں فرشتوں کو نماز روزے کی تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا صرف اور صرف ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے مصطفیٰ کی ثنا، مصطفیٰ کی تعریف۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جیسا 1400 برس پہلے تمہاری شان تھی آج اس سے اربوں گنا زیادہ ہو گئی، جو اب ہے کل کو اس سے زیادہ ہو جائے گی، جو کل ہوگی قیامت تک اور زیادہ ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک تم راضی نہ ہوگے میں اپنی عطا کو جاری رکھوں گا، میں اپنی عطا کو جاری رکھوں گا۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حضور کی قبر انور سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، مشکات کی حدیث میں آیا، پر لگاتے ہیں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، پر لگاتے ہیں، یعنی قبر پر لگانے سے فرشتوں کو فیض ملتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں بنی تھی، کنارے پر حضرت اکرمہ کی روایت ہے کہ یہاں دفنا دو، سب دریائے نیل کا پانی پیئیں گے، وہ پانی یوسف علیہ السلام کی قبر سے لگ کر کے جائے گا، سبھی کو فیض ملتا رہے گا، سبھی کو فیض۔ اللہ کا نبی اوپر ہو تب بھی فیض بانٹتا ہے، نیچے جائے تب بھی فیض بانٹتا ہے۔ اللہ کا ولی زندہ ہو تب بھی فیض ملتا ہے، قبر میں جائے تب بھی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں سب سے جلدی دعا قبول ہوتی تو غریب نواز کے روزے پہ ہوتی۔ علامہ نقی علی خان علی رحمہ نے یہ لکھا تھا، سب سے جلدی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو سرکار غریب نواز کے روزے پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے امام اعظم کی قبر پہ امام شافعی جاتے تھے، انی لا اتبرک بابی حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتا تو امام اعظم کی قبر پہ جاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، ان کے وسیلے سے دعا کرتا، اللہ فوراً میری حاجت کو پورا کر دیتا۔ اللہ اب امام شافعی اس دور کے نہیں ہیں، اس دور کے ہیں۔ اگر قبر والوں سے کچھ نہیں ملتا تو غریب نواز داتا صاحب کے مزار پہ 40 دن کیوں بیٹھتے جا کر کے، 40 روز چلا کیا، پھر فارسی زبان میں ایک شعر لکھ کر کے آئے جو آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر قبر والوں سے، مزار والوں سے، نیچے والوں سے اوپر والوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں وہاں کھڑے ہوئے جہاں حضرت مریم رہا کرتی تھی، اور حضرت مریم بیت المقدس کے کمرے میں رہتی تھی۔ حضرت مریم حضرت حنہ کی شہزادی ہیں، حضرت حنہ خود 80 برس کی ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، دعا کی میرے مولا 80 سال زندگی کے گزر گئے، 80 بہاریں گزر گئیں، میرے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا مولا۔ دعا کا جملہ یہ تھا، پروردگار میں تو بوڑھی ہو گئی مگر تیری قدرت کو کبھی بڑھاپا نہیں آتا، مجھے بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے، نظر مان لی تو تو جو عطا فرمائے گا میں بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ اللہ نے بیٹا تو نہیں دیا، بیٹی عطا فرمائی، 80 برس کی عمر بیٹی عطا فرمائی، کہا ٹھیک ہے ہم نے نظر پوری کر دی، بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ حضرت مریم کی شان یہ ہے بچپن ہی سے سبحان اللہ کسی عورت کا انہوں نے دودھ نہیں پیا، اور جو بچے 1 سال میں بڑھتے تھے مریم 1 دن میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ جس کمرے میں حضرت مریم رہا کرتی تھی، حضرت زکریا چونکہ نبی رشتے میں ان کے خالو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بچی کو میں رکھوں گا اپنے پاس، لوگوں نے کہا نہیں ہم رکھنا چاہیں گے، زکریا علیہ السلام نے کہا نہیں چونکہ میں رکھوں گا، میں بچی کا خالو ہوں۔ کہا ٹھیک ہے قرآن اندازی کر لو، 1 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ کہا قرآن اندازی کر لی گئی، کہا نام زکریا علیہ السلام کا لکھا، بتانا قرآن سے چاہتا ہوں کل کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائے۔ زکریا علیہ السلام جاتے قفل لاک تالا لگا جاتے باہر کمرے میں، اور جب تالا لگا کے شام کو پلٹ کر کے آتے تو کیا دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آ کے کہا پیغمبر نے مریم یہ پھل کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے۔ یہ جملہ اب آپ کے لیے ہے، خالی پھل کا پتہ لگانا مقصد نہیں تھا، اس کے اندر تربیت تھی کہ جب ہم قفل لگا کر کے گئے تھے تو ہمارے پیچھے سے کون آیا، یہ تربیت ہے۔ اگر 10-15 ہزار کا 20 ہزار کا بیٹیوں کو موبائل دو تو دن بھر کی کال ڈیٹیل بھی چیک کیا کرو، انٹرنیٹ کہاں یوز ہو رہا ہے یہ بھی دیکھا کرو۔ کہا آ کر کے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اے مریم بتا یہ پھل کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے۔ تو حضرت مریم نے کہا میرے خالو آپ پریشان نہ ہو، قالت ہوا من عند اللہ،
یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا۔ یہ دیکھا کہ ارے اللہ کی طرف سے، اور مریم کے پاس بے موسم کے پھل۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ کا نبی اسی محراب میں کھڑا ہو گیا، اسی محراب میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی میرے پاک پروردگار، جب تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اگرچہ میں 120 برس کا ہو گیا تو کیا ہوا، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا، مولا جب تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما، مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے۔ علامہ راحت صاحب قبلہ، یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی نے اس سے پہلے دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ جس کی اولاد نہیں ہوتی حضرت وہ تو ہر جگہ دعا کرتا، ہر جگہ کرتا، مجھ سے پوچھیے آپ، ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں حضرت وہ دعا نہ کرے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ دعا نہیں کری، کی دعائیں، تو اب یہ کہیں گے دعا رد ہو گئی، تو نبی کی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے، کینسلیشن میں نہیں ڈالی جاتی، تو اب کیا کہیں گے، تطبیق کی صورت کیا نکلے گی؟ تو یاد رکھیے دعائیں تو کی، مگر ویٹنگ پر کیوں رکھا گیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو انتظار میں کیوں رکھا؟ اسی دن کے لیے رکھا تھا میرے پیغمبر، چونکہ تو نبی ہے، ہم نے تجھے منصب نبوت عطا فرمایا، تو وہاں کھڑا ہو کے دعا کر لے جہاں ہماری بندی مریم رہتی ہے، اس لیے تاکہ دنیا جان لے جہاں اللہ کا ولی یا اللہ کی ولیہ رہتی ہو وہاں دعا کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، اور نبی کا طریقہ حجت بنتا ہے، نبی کا عمل شریعت میں وٹنس بنتا ہے، حجت بنتا ہے، دلیل بنتا ہے، اسی لیے 120 برس تک انتظار میں رکھا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں، حضرت زکریا بولے جناب جبرائیل امین دروازے پر کھڑے ہیں، باہر بہت سے لوگ کھڑے ہیں، قرآن میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ محراب میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، جبرائیل سفید لباس میں باہر کھڑے، لوگ باہر کھڑے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل ہو نہیں سکتا تھا حضرت زکریا کی۔ جب یہاں کھڑے ہو کر کے دعا کری تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جب پریگننٹ ہوئی، دعا قبول ہوئی اور غیب سے آواز آئی، اور پھر جبرائیل امین اندر داخل ہوئے اور آ کے کہا اللہ کے نبی مبارک ہو، رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ کو بیٹا ہی نہیں بلکہ وہ بیٹا عطا فرمائے گا جو اللہ پاک جس کو مقام نبوت بھی عطا فرمائے گا، بیٹا بھی دیا اور نبی بھی بنایا۔ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پھر قرآن نے آگے جا کے ان کے بارے میں کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ علماء تشریف رکھتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم۔ ذرا غور تو کیجئے، اللہ یہ شان بیان فرما رہا، یحییٰ کی شان وہ ہے جسے ہم نے بچپن سے حکمت بھی دے دی، دانائی بھی دے دی، کمال بھی دے دیا، معجزات بھی دے دیے، شعور بھی دے دیا، شریعت بھی دے دی، اور وہ بھی کمال یہ ہے کہ بچپن سے عطا کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، لفظ صبی یہ بتا رہا ہے یہ تمام خوبیاں بچپن سے مل گئی۔ اب فیصلہ آپ کر لینا، یحییٰ جن کے صدقے میں پیدا ہوئے، یحییٰ کو نبوت جس پیغمبر کے صدقے میں ملی، وہ میرے مصطفیٰ 40 سال تک انتظار کریں گے نبوت کا؟ وہ تو پیدائشی نبی ہے حضرت، اور سرکار کے 40 سال انتظار کریں گے؟ جابر نے کہا تھا متا وجبت لک النبوہ، کب بنے آپ نبی؟ کہا سرکار نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اے جابر جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تیرا نبی منصب نبوت پہ فائز ہو چکا تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب وہ جسم اور روح کے درمیان تھے میں اس وقت منصب نبوت پر فائز ہو چکا تھا۔ اما نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، جبھی تو حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کیا کہا تھا اپنی قوم سے، انی عبداللہ۔ حضرت مریم سے بحث تو اس بات پر نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بندہ ہے کہ بندی ہے، بحث تو یہ تھی بچہ کنوارے پن میں کیسے آ گیا، اے مریم تم تو کنواری ہو، باپ بھی نیک، بھائی بھی نیک، تم بھی نیک، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی شان تو دیکھو، بغیر باپ کی حضرت مریم کو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، کنواری تھی وہ،
اور جب کہا لوگ کہتے ہیں منت مت مانو، نظر مت مانو، یہ شرک و بدعت ہے. ارے اللہ کے بندو قرآن پڑھو، یہ پڑھنے کا زمانہ، یہ علماء تشریف رکھتی ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کا حکم فرمایا. مریم بولی مولا قوم کو کیا جواب دوں گی؟ کہا انی نذرت للرحمن صوما، تم رحمان کے لیے نظر مان لو نہ بولنے کی، روزہ رکھ لو نہ بولنے کا، پھر ہم جانے اور وہ جانے. مریم گھبرا مت، اگر نبی کی ماں بنانا جانتے ہیں تو عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. تم تو روزہ رکھ لینا نہ بولنے کا، نظر مان لو، ہم کلام نہیں کریں گے. اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، مختصر ایک پوائنٹ نکال کے گئی. 3 دن کی عمر تھی کم و بیش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں تھے. قوم نے کہا کہاں سے آیا؟ اشارے سے بولی جاؤ پوچھو اس سے. کہا بے وقوف سمجھ رہی ہو ہم کو، تم بتاؤ بچہ کہاں سے آیا. پھر کہا انی نذرت للرحمن، ہم تو نہیں بولیں گے، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نظر مانی. ادھر جاؤ. قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، بولے ہمیں بے وقوف سمجھ رہی ہو؟ کبھی 2-3 دن کے بچے بولتے ہیں گھروں سے. ابھی یہ بحث چل رہی تھی، ابھی ڈسکشن چل رہا تھا، ابھی آپس میں تکرار ہو رہی تھی. تفسیر میں آتا عیسیٰ علیہ السلام کروٹ لے دی اور کروٹ لے کے یہ ہاتھ یہاں رکھا آپ نے، جیسے بڑے لیٹتے نا کبھی کبھی، ہاتھ یہاں رکھ کے اور آپ خود اس طرف مخاطب ہو کر کے بولے کہ مجھ سے مخاطب ہو جاؤ اور سنو میری ماں پر تہمت لگانے والو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ارے بھائی وہاں تو سوال یہ تھا کہ بچہ کنوارے پن میں کیسے آ گیا، اور عیسیٰ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ تو جواب تھا ہی نہیں سوال کے مطابق. اللہ کا نبی، غیب داں نبی، بچپن ہی میں 3 دن کی عمر شریف میں اپنے جھولے میں جھول کے جانتے تھے یہ قوم میری وہ ہے جب بڑے ہو کر کے میرے کمال اور معجزات دیکھے گی تو مجھے خدا کا بیٹا بنا دے گی، خدا کا بیٹا بنائے گی. اسی لیے آپ نے پہلے دن جب خطاب کیا تو اپنی قوم سے کہا نادانو کل چل کے مجھے خدا کا بیٹا مت کہہ دینا، میں خدا کا بندہ ہوں. اس لیے کہا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ارے نبی کی شان. حضرت زکریہ کی بیوی کہتی ہیں جب میرے حمل ٹھہرا تو میں، چونکہ حضرت زکریہ کی بیوی اور حضرت مریم دونوں بہنیں تھیں آپس میں، تو جب حضرت زکریہ کی بیوی مریم کے پاس گئیں تو بولی کہ اے مریم میں حاملہ ہوں. تو مریم بولی میں بھی حاملہ ہوں. کہا تم حاملہ کیسے؟ کمال تو اس بات کا ہے کہ جب قریب ہوئی تو قریب جا کے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی بولی اے مریم مجھے یہ لگ رہا ہے، غور سے سنو یہ قرآن کی تفسیر ہے بالکل شدھ ایک دم. کہا کہ اے مریم مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، میرے پیٹ کا بچہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے. یہ بھی نبی ہے اور وہ بھی نبی ہے. دیکھیے اب آپ، اور مریم وہ ہے اللہ نے جس کو کنوارے پن میں بیٹا تو عطا فرما دیا. آپ کہیں گے پھر شادی کی نعمت سے محروم نہیں ہوں گی. یہ وہ عورت ہے جس کا نکاح جنت میں حضور سے ہوگا، جس کا نکاح مصطفیٰ سے جنت میں ہوگا. ایک حضرت آسیہ ہیں، 2 عورتیں ہیں جو حضور کے نکاح میں جنت میں دی جائیں گی. آپ کہیں گے آسیہ تو شادی شدہ تھی، فرعون کی بیوی تھی، ہاں کاغذوں پر تو شادی شدہ تھی، آن پیپر تو شادی شدہ تھی، مگر رب کی بڑی شان ہے فرعون کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ کبھی آسیہ کے قریب جا سکے. اللہ نے وہاں ان کی عزت کی حفاظت فرمائی. اور یہ وہ عورت ہیں دو جو حضور سے جنت میں حضور کی شریک حیات بنیں گی. تو یہاں سے پتہ چلا یہ نظر ماننا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اور جہاں اللہ کا ولی زندہ ہو حیات ظاہری میں یا زمین کے اندر ہو وہاں دعائیں کرنا، وہاں دعا کا قبول ہونا یہ قرآن سے ثابت. اسی لیے جو دعائیں حتیم کے اندر مانگی جاتی ہیں وہ رد نہیں ہوتی. جو دعائیں اصل میں رکن یمانی پر مانگی جاتی ہیں وہاں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. جو دعائیں صفا مروہ پر مانگی جاتی ہیں وہ رد نہیں ہوتی ہیں. یہ جو مطاف ہے جہاں آپ طواف کرتے وہاں 1500 نبیوں کی قبریں ہیں کم و بیش. ہر نبی کی خواہش رہتی تھی حضور کو دیکھیں. سرکار تو ان کے زمانے میں نہیں آنے والے تھے، پھر کہا کرتے تھے چلو حضور کے زمانے میں تو ہم پیدا نہیں ہوئے، چلو مکے میں جا کے بس جاؤ، مصطفیٰ کا تو ہم نہیں دیکھ سکے، قبریں مکے میں بن جائیں گی، حضور کا گزر ضرور ہو جائے گا کبھی.
اسی لیے آ کے مکے میں بسا کرتے تھے، اور مطاف میں 1500 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ پتہ چلا جہاں اللہ کا ولی نبی قرآن کہتا الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں نازل فرمائی، چونکہ کم و بیش 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد۔ یہاں سے پیارے پتہ چلا کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں اللہ کی ولیہ رہتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی آستانوں پر دعا کرنا پیغمبر کی سنت ہے، تو حضور کا مقام ہر لمحہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے، فرشتوں کا درود یہ ہے کہ حضور کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا درود یہ ہے کہ پلٹ کے اللہ ہی سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ معاف کر دیجیے گا، میں نے بڑی لمبی تقریر کر دی اور میں نے وقت آپ کا بہت زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میرا دل لگ گیا۔ علماء تشریف فرماتے، حضرت نے مجھے حکم دیا تھا کہ ذرا آج تھوڑا سا ہٹ کے بول دیجیے گا، میں نے کوشش کری۔ یہ علماء تشریف فرمایا، تقریر کیا ایک سبق سنایا علماء کو، ماشاءاللہ یہ ہماری اصلاح فرمائیں گے بعد میں۔ بڑی بڑی اچھی تقریریں ہوئیں، بہت بہت اچھے کلام پڑھے گئے۔ اب مدرسے کی جو سال بھر کی پرفارمنس ہے اس کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیجئے گا، اور جو بچے حافظ قرآن ہوئے، یہ دیکھو مدرسے کی تعمیر چل رہی ہے، یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی